تو آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کہہ لیں کہ حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایران اسرائیل حالیہ کشیدگی۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس تنازع کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ ایران کے حملے ہیں، ان کے اثرات کیا ہوئے ہیں، علاقائی سطح پر کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر عالمی رد عمل۔ جی تو کوشش یہ ہوگی کہ ان ذرائع کی مدد سے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ آخر اصل صورتحال ہے کیا، کلیدی باتیں کیا ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں ذرائع شروع ہی وہاں سے ہوتے ہیں جہاں ایران نے اسرائیل پر ایک جسے وہ خوفناک قسم کا حملہ کہہ رہے ہیں وہ کیا۔ خوفناک قسم کا؟ اچھا۔ جی، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی فوجی طاقت کو کافی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ الفاظ تو پاش پاش کر کے رکھ دیے ہیں جیسے استعمال ہوئے ہیں۔ اوہو، اچھا، تو یہ حملہ ہوا کیسے؟ کیا ذرائع اس کی کچھ تفصیل بتاتے ہیں؟ مطلب کتنے میزائل کہاں لگے؟ جی تفصیلات دی گئی ہیں۔ یوں سمجھیں کہ کوئی 100 سے 150 میزائل استعمال ہوئے ہیں۔ اتنے؟ جی ہاں، اور یہ حملہ بھی ایک دم نہیں بلکہ 5 مراحل میں کیا گیا۔ 5 مراحل میں؟ یہ بھی دلچسپ ہے۔ بالکل، اور اہداف صرف فوجی نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل کی وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وزارت خزانہ بھی؟ یعنی یہ تو پھر صرف فوجی نہیں، انتظامی اور معاشی مرکز پر بھی حملہ ہوا۔ جی ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ سب کچھ آپ دیکھیں ایران کی اعلیٰ قیادت پر حملے کے صرف 12 گھنٹے بعد ہوا، تو ٹائمنگ بھی اہم ہے۔ صحیح۔ اور اس کے فوری اثرات کیا بتائے گئے ہیں؟ کیا واقعی کوئی بڑا نقصان ہوا یا یہ صرف ایران کے دعوے ہیں؟ دیکھیں دعوے تو کافی بڑے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے 2 سے 3 جنگی جہاز مار گرائے۔ جنگی جہاز؟ جی، جن میں ایک F-35 جو کہ کافی جدید طیارہ مانا جاتا ہے وہ بھی شامل ہے۔ اوہ! اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ہے کہ اسرائیل میں انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا اور لوگ بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور تھے۔ تو افراتفری پھیلی مطلب؟ جی بالکل، اور ایران نے واضح پیغام بھی دیا کہ بھئی یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو رہی۔ ساتھ ہی امریکہ، برطانیہ، فرانس ان کو بھی خبردار کیا ہے۔ یہ تو کافی سخت موقف ہے۔ ایران کے ارادے کیا لگتے ہیں اس سب کے پیچھے؟ کیا یہ صرف جوابی کارروائی تھی یا کچھ اور بھی؟ مواد تو یہی بتاتا ہے کہ موقف انتہائی جارحانہ ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار کا تو باقاعدہ حوالہ ہے جس نے کافی سخت زبان استعمال کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ مزید حملے کریں گے، اور ان کے الفاظ میں جب تک اسرائیل کی پتلون نہیں اتاریں گے تب تک نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو بہت ہی غیر سفارتی زبان ہے۔ بالکل، اب یہ بیان بازی ہے یا حقیقی پالیسی کا اظہار، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ذرائع اس سخت موقف کو نمایاں کر رہے ہیں۔ اور اس جاریت کے ساتھ کوئی نظریاتی یا مذہبی پہلو بھی جڑا ہوا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک ایرانی میزائل بوسٹر پر قرآن کی سورہ انفال کی آیت 17 لکھی ہوئی ملی۔ اچھا۔ تو اس کا کیا مطلب نکالا جا رہا ہے؟ مطلب واضح ہے، جنگ کو ایک مذہبی رنگ دینا اور کامیابی کو اللہ کی مدد قرار دینا، یہ ایک واضح نظریاتی جہت شامل کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس ساری علاقائی کشیدگی میں پاکستان کا بھی ذکر آتا ہے، وہ کس حوالے سے؟ جی، ذرائع ایک پرانے واقعے کا حوالہ دیتے ہیں، کافی پرانا لیکن اہم، جب مبینہ طور پر اسرائیل نے پاکستان کے کہوٹا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کہوٹا پر؟ اچھا جی۔ اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھارت سے مدد مانگی تھی۔ یہ واقعہ آج بھی خطے کی اسٹریٹجک یادداشت کا حصہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا اس منصوبے کا؟ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی ISI نے نہ صرف یہ منصوبہ ناکام بنایا بلکہ بھارت اور اسرائیل دونوں کو بہت واضح اور سخت پیغام بھیجا۔ کیا پیغام تھا؟ ایک بات جو ذرائع میں خاص طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اس وقت کے پاکستانی ایئر فورس چیف نے اپنے پائلٹ سے رضاکارانہ طور پر پوچھا تھا کہ کون تل ابیب کے لیے ون وے مشن پر جانے کو تیار ہے۔ ون وے مشن یعنی خودکش مشن؟ جی، اپنے جوہری اثاثوں کے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ یہ بہت ہی سخت پیغام تھا۔ واقعی یہ تو ہوئی علاقائی باتیں۔ عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ ان ذرائع میں کیا ذکر ہے؟
عالمی منظرنامہ بھی کافی ملا جلا ہے۔ ڈان نیوز کا حوالہ دے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کا ذکر ہے۔ ٹرمپ کا کیا موقف ہے؟ وہی ان کے متضاد بیانات، ایک طرف کہتے ہیں جنگیں رکوائیں گے، دوسری طرف اسرائیلی حملوں کو ایکسلنٹ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی واضح پوزیشن نہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ روس اور چین کے ممکنہ کردار کی طرف بھی ہلکا سا اشارہ ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ بڑی طاقتوں کی پراکسی جنگ کا نیا میدان بن سکتا ہے؟ تو ان سب باتوں کی روشنی میں مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ مستقبل تو دیکھیں بہت غیر یقینی ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل لمبی جنگ کی تیاری کی بات کر رہا ہے، جی، لیکن دوسری طرف یہ مواد یہ بھی اشارہ دیتا ہے کہ شاید ایران کے رد عمل کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا تھا۔ تو یہ کشیدگی کب تک چلے گی، کیسے ختم ہوگی، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ اگر کریں تو ہم ایک بہت ہی نازک اور خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایران کا سخت موقف، اس میں مذہبی عنصر کی آمیزش، جی، پاکستان جیسے ممالک کا اپنے دفاع کے لیے پرعزم ہونا، اور پھر عالمی طاقتوں کی شمولیت یا ممکنہ شمولیت، یہ سب مل کر صورتحال کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ بالکل، اور ان تمام تفصیلات سے آپ دیکھیں ایک گہرا سوال ضرور ابھرتا ہے جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ جب تنازعات میں، جیسے ہم نے دیکھا کہ میزائل پر آیت لکھی ہے یا کوہوٹا پر وہ شدید رد عمل تھا، جب مذہبی جذبات اور قومی وقار کا عنصر اتنا زیادہ شامل ہو جائے، تو کیا مستقبل میں ایسے تنازعات کا پرامن حل تلاش کرنا اور زیادہ مشکل نہیں ہو جاتا، چاہے وقتی طور پر فوجی کشیدگی کم بھی ہو جائے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو یہ مواد ہمارے سامنے رکھتا ہے۔